الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی لیے جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد شیطان کا تسلط کن لوگوں پر نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک شیطان ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں رکھتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جن کا ایمان کامل ہے اور جن کا اللہ پر توکل مضبوط ہے، شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا۔ اسی لیے جو لوگ توکل کے اندر بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان پر زندگی میں کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالی پر ان کا اتنا مضبوط بھروسہ ہوتا ہے کہ شیطان انہیں وسوسے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی سے نا امید کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جبکہ جن کا ایمان کمزور ہو اور جن کا توکل کمزور ہو ان پر شیطان قابو پا لیتا ہے، اور بطور خاص وہ لوگ کہ جو ہیں ہی کافر اور جو مشرک ہیں وہ تو پوری طرح شیطان کے تسلط میں دبے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو مشرک ہیں شیطان کا غلبہ ان لوگوں پہ ہے، اور اسی طرح جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں تو شیطان کا جو تسلط چلتا ہے، جو قابو چلتا ہے، جو وسوسے اندازی میں شیطان کامیاب ہوتا ہے، وہ ان لوگوں پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کے ناسخ و منسوخ کے حوالے سے بیان فرمایا۔ ناسخ و منسوخ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم نازل فرماتا ہے، اور اس حکم کے متعلق اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ یہ حکم کب تک ہے، یعنی یہ 3 سال کے لیے ہے، یہ 5 سال کے لیے ہے، یہ 7 سال کے لیے ہے، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ کتنے عرصے کے لیے یہ حکم دیا گیا۔ پھر جب وہ مدت پوری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس مدت کے پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ دوسری آیت نازل فرما دیتا ہے، دوسرا حکم نازل فرما دیتا ہے۔ اس کے اوپر مشرک یہ اعتراض کرتے تھے اور کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو پہلے ایک حکم دینا اور بعد میں اسے بدل دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی کہ پہلے کوئی حکم دے دیا، بعد میں پتہ چلا نہیں یار یہ تو نہیں دینا چاہیے تھا، اس کے بعد دوسرا دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اللہ تعالی نازل فرما دیتا ہے، پہلے حکم کو منسوخ فرما کے دوسرا حکم بھیج دیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ یہ حکم میں اتنی مدت کے لیے نازل کر رہا ہوں،
اور جب وہ مدت پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دوسرا حکم نازل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، لہذا اس طرح کی بات کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ پہلے اللہ کو علم نہیں تھا، بعد میں اسے پتہ چلا کہ حکم یہ نازل کرنا تھا، یا یہ ہے کہ یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ تو یہ بات درست نہیں، قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اس کا منسوخ آیتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ناسخ آیتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ تبدیلی خود اللہ اپنے ارادے سے ہی فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں اے محمد تم خود گھڑ لیتے ہو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ آیت مبارکہ کا جو آسان الفاظ میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں کہ اور حکم نازل فرما دیں، کیوں نازل کیا؟ اللہ خوب جانتا ہے، جو وہ نازل کرتا ہے، جو وہ منسوخ کرتا ہے، جو ہے وہ ناسخ آیت نازل فرماتا ہے، اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتا ہے تو کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ تو تم خود اپنے احکام کو تبدیل کر رہے ہو، اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کافروں میں سے اکثر لوگ یہ ناسخ و منسوخ کرنے کے فوائد نہیں جانتے، وہ اس کی حکمتیں ہی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں حکم دیا اور بعد میں اسے منسوخ فرما کے دوسرا حکم کیوں نازل کیا۔ تو یہ لوگوں کی جہالت ہے، اس جہالت کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو مزید تاکید سے بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے محبوب تم فرماؤ اس قرآن کو مقدس روح یعنی جبرائیل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یعنی فرما دیا کہ قرآن مقدس روح یعنی روح القدس جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری تاکید کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بناتے ہیں، بلکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے جسے جبرائیل امین علیہ السلام جیسا مقدس فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کافروں کا ایک اور اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا رد کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، لوہار کا وہ کام کرتا تھا۔ وہ عیسائی نبی کریم علیہ السلام کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتا تھا، تو چونکہ وہ توجہ سے سنتا تھا اس لیے سرکار علیہ السلام کبھی کبھار اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ شخص جو تھا وہ انجیل کو بھی تھوڑا بہت جانتا تھا، جو عیسائی تھا وہ انجیل کو بھی جانتا تھا۔ کفار نے ایک پورے کا پورا جو ہے ایک اپنی طرف سے ایک سازش گھڑ لی اور اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک پورے کا پورا پلان بنا لیا کہ بھئی نبی کریم علیہ السلام جو قرآن ہم لوگوں کو سناتے ہیں یہ اصل میں اس عیسائی لوہار سے سیکھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ان کا اعتراض تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتراض کا رد کیا، ارشاد فرمایا اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ جس عیسائی کے بارے میں کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائی نبی کریم علیہ السلام کو قرآن سکھاتا ہے، وہ عیسائی تو عربی ہے ہی نہیں، وہ تو روم کا رہنے والا ہے۔ اب روم کا رہنے والا ہے تو اس کی تو عربی اپنی اتنی اچھی نہیں ہے، تو قرآن جیسی عربی وہ کہاں سے بنا لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن تو روشن عربی زبان ہے، فصیح و بلیغ عربی زبان کے اندر قرآن اترا۔ وہ قرآن کہ جس کے مثل بنانے میں، جس کی ایک صورت جیسی صورت بنانے سے
کافروں کے بڑے بڑے شعراء، ادیب، فصحاء، بلغاء، زبان دان سب عاجز آ گئے۔ ایسا قرآن کیا کوئی عجمی آدمی سکھا سکتا ہے جس کی اپنی زبان بھی عربی نہیں؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس عجمی نے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن سکھا دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہے، تو اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر بنا کے دکھا دو۔ لیکن تم تو اپنا پورا زور لگا کے اپنے فصیح و بلیغ لوگوں کو جمع کر کے، اپنے زبان کے ماہرین کو جمع کر کے ایک قرآن کی سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر بھی نہ بنا سکے، تو پھر ایک عجمی آدمی، غیر عربی آدمی کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو قرآن سکھاتا ہے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے راستہ صرف سامنے رکھ دیا ہے، پکڑ کے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کے اوپر نہیں لے کے آتا۔ وہ بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے تو آ جائے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے اس کے لیے شدید وعید ہے، سوائے اس آدمی کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کافروں نے بہت سارے صحابہ کرام کو مجبور کیا کہ تم اپنے دین کو چھوڑو، بتوں کی خدائی کے جملے کہو، اللہ کے ساتھ شرک کے جملے بولو، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ کفریہ جملے کہنے پر کافروں نے صحابہ کرام کو مجبور کیا۔ کئی صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی لیکن کفریہ جملہ زبان سے نہ کہا، چنانچہ کئی صحابہ کو کافروں نے مکہ مکرمہ میں شہید کر دیا۔ ان کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، یہ بھی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک دو صحابہ کرام وہ تھے کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ کافر تو ان کو جان سے ہی مار دیں گے اگر انہوں نے کفریہ جملہ نہ بولا، تو ان کے دل میں تو ایمان موجود تھا لیکن زبان سے انہوں نے کفریہ جملے کہہ دیے، کافروں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ ہم نے کافروں کے ڈر سے کفریہ جملے بول دیے تو کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس طرح کفریہ جملے بول دیا، لیکن ماجرا یہ تھا، کافروں نے اس طرح ہمیں مجبور کیا تھا۔ جب ان صحابہ کرام نے یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اپنے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی ایمان چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے اور کفر کرے، فرمایا اس کے لیے تو شدید وعید ہے۔ لیکن وہ شخص کہ جسے مجبور کیا گیا، الا من اکرہ، جسے مجبور کر دیا گیا کہ کلمہ چھوڑو، کفریہ جملہ بولو ورنہ تجھے جان سے مار دیں گے، اکراہ شرعی، اکراہ ملجی جسے کہا جاتا ہے، جسے وہ کیا گیا۔ اب ایسا شخص کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، زبان سے کفریہ کلمہ بول دے حالت اکراہ کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے کوئی وعید نہیں، اسے رخصت ہے، اسے رخصت ہے کہ یہ اگر کفریہ کلمہ بول دیتا ہے تو اس پہ کفر کا حکم نہیں لگے گا اور اس کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ کس کے برباد ہوں گے؟ فرمایا جو کھلے دل سے کفر کرے، جو کھلے دل سے بولے، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو دل کھول کر کافر ہو جائے، فرمایا اس پر خدا کا غضب ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جیسے کھلم کھلا بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کفر بول دیتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں،
کھلم کھلا ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی مسلمان کہلانے والے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی قطعی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، ضروریات دین کا واضح طور پہ انکار کر دیتے ہیں، خواہ وہ مذاق کے اندر کرتے ہیں، وہ ہنسی مذاق میں کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ واقعی دین سے بیزار ہو کے اس طرح کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر صادق آتا ہے کہ انہوں نے کھلے دل سے کفر کیا، دل کھول کر یہ کافر ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب اور جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دو باتیں فرمائیں کہ کافروں کے لیے جو اللہ کا عذاب ہے وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کو اصلاً فراموش کر دیا، اصلاً چھوڑ دیا، کسی طرح بھی اس کو انہوں نے قبول نہ کیا، اور دنیا ہی کو اپنا سارا کچھ انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے باوجود بھی جو دین قبول کرنے نہیں آتے، حق قبول کرنے کی طرف نہیں آتے، کفر پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو خود بھی تھوڑا سا ماننے کی طرف آئے، جو خود بھی تھوڑا سا حق قبول کرنے کی طرف آئے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ لوگ کہ جنہوں نے جو پہلے کافر تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے کفر کے فتنے میں مبتلا ہوئے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ کی رضامندی کے کاموں میں لگ گئے، ان کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح کچھ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آزمائشیں اٹھائیں، مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، اور ان مصیبتوں کے بعد انہوں نے ہجرت کر لی اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور انہوں نے جہاد کیا، صبر کیا، تو ان کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے بخشنے والا مہربان ہے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ دیے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جنہوں نے صبر کیا، ہجرت کی، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو شروع میں نے بیان کیا، اس میں میں نے دو چیزیں بیان کی تھی کہ جو فتنہ کفر میں مبتلا ہونے کے بعد مسلمان ہو گئے، کہ پہلے کافر تھے مسلمان ہوئے، پھر ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا تھا کہ جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد آزمایا گیا، تکلیفیں پہنچی، پھر انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا۔ یہ جو دو طرح کے ترجمے یا دو طرح کی تفسیریں میں نے عرض کی ہیں، یہ اصل میں آیت مبارکہ کے یہ جو الفاظ ہیں من بعد ما فتنوا، تو یہ من بعد ما فتنوا جو ہے، اس لفظ کی تفسیر کے اندر اصل میں مفسرین کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کے پیش نظر یہ دونوں ترجمے میں نے عرض کیے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منظر بیان کیا، ارشاد فرمایا یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی، اور ہر جان کو اس کا عمل پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑے گی، کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یا اللہ اس کا بھی ذرا حساب کتاب دیکھ، مجھ سے پہلے اس کو دیکھ لو، ایسا کوئی نہیں بولے گا۔ ہر بندہ اپنی جان کی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا کہ میری کسی طریقے سے بخشش ہو جائے، تو فرمایا کہ ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندے نے گناہ نہیں کیا اور گناہ اس پہ ڈال دیا جائے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ بندے نے صحیح طریقے سے نیکی کی اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر نہ عطا فرمائے۔ نہیں، جس نے نیکی کی ہوگی اور نیکی کی شرائط کو پورا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا، بلکہ فضل کے ساتھ اجر عطا فرمائے۔ اور جس نے گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا تو بخش دے گا،
لیکن اگر سزا دے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گناہ کی سزا دے دے، اللہ تعالیٰ بندے کو اتنی ہی سزا دے گا جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا رزق، ہر طرح کا امن و سکون عطا فرمایا، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی منکر ہوئی، ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تکلیفوں میں، بھوک میں اور خوف کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ بستی کون سی ہے؟ علماء نے 2 قول بیان کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہ یہ متعین ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ہمیں سمجھایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو نعمتیں دیتا ہے، امن دیتا ہے، سکون دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر رزق کی جگہ بھوک ملتی ہے، پھر امن کی جگہ خوف ملتا ہے۔ کب؟ بما کانوا یصنعون، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور ایک قول یہ ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کہ یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اہل مکہ پہ اللہ نے بڑے انعام فرمائے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، آپ کی غلامی میں آنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قحط کی مصیبت ان میں مسلط کی۔ قحط میں وہ مبتلا ہوئے اور اتنا برے طریقے سے مبتلا ہوئے کہ مردار تک کھا گئے، مردہ جانوروں تک کو کھا گئے، اور اس عذاب کا مزہ انہوں نے اس لیے چکھا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو ہمارے لیے جو اس میں درس ہے وہ میں آخر میں دوبارہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ بستی تھی امن والی، اطمینان والی، رزق بہت زیادہ تھا، لیکن کیا ہوا؟ نافرمانیاں کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ بھوک میں بھی، رزق کی کمی کا بھی شکار ہوئے، اور خوف کا لباس بھی ان کے اوپر چڑھ گیا۔ خوف کا لباس کیا؟ جیسے لباس پورے بدن کے اوپر ہوتا ہے، اسی طرح خوف پورے بدن پہ سوار ہو گیا، اور لباس جیسے آدمی کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے، اسی طرح خوف ان کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا شروع ہو گیا۔ یہ آیت مبارکہ جس بھی بستی کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنے احوال کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں پر بھی تو ایسا ہی ماجرا نہیں ہوا کہ پہلے وہ بستی، وہ علاقہ امن و سکون والا تھا، رزق بڑی کثرت کے ساتھ تھا، لوگ اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اور نافرمانیاں اور گناہ کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ رزق بھی کم ہوتا گیا اور امن و سکون بھی ختم ہوتا گیا۔ خوف کا لباس لوگوں کے اوپر چڑھ گیا، اور اب ہر آدمی خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، اس کی جان محفوظ ہے یا نہیں، اس کا مال محفوظ ہے یا نہیں۔ یہ خوف جو ہے، یہ جو سوار ہو گیا، کہیں یہ اسی کا نتیجہ تو نہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس بستی کے بارے میں فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانیوں میں اپنی زندگیاں گزار کر نعمتوں کی ناشکری کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لایا، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ میں سے تھے، انہی میں سے ان کی طرف تشریف لائے، لیکن لوگوں نے انہیں جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھوک اور خوف کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا۔
اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو اے لوگو، اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سب لوگوں کو حکم ہے کہ اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ حلال رزق کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اب حرام چیزیں کیا ہیں؟ کافر چونکہ اپنی طرف سے حلال و حرام کے پیمانے بنا لیتے تھے، بتوں کے نام پر بہت ساری چیزوں کو خود ہی حرام کر لیتے تھے کہ یہ چیز فلاں بت کے نام پہ حرام ہے، یہ چیز فلاں بت کے نام پہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس گنتی میں سے فرمایا کہ جو چیزیں تم حرام سمجھتے ہو، جو چیزیں یہاں آیت میں ہیں یہ بھی، اور اس کے علاوہ جو تم حرام سمجھتے ہو، ان ساری چیزوں میں صرف وہ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا سب حرام کر دیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو کر کھا لے، اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی فرمایا کہ تم جو چیزیں حرام قرار دیتے ہو ان میں صرف 4 چیزیں حرام، یہ نہیں کہ 4 کے علاوہ حرام ہی کچھ نہیں ہے، ورنہ اس آیت کے اندر تو نہ کتے کا بیان ہے نہ ہاتھی کا بیان ہے، حالانکہ ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ یہاں اصل مقصود یہ ہے کہ کفار نے اپنی جو فہرست حرام چیزوں کی بیان کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سے صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں تم اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہو وہ حرام نہیں۔ چنانچہ فرمایا وہ کیا ہے؟ نمبر 1 مردار، یعنی جو جانور خود بخود مر جاتا ہے یا اللہ کے نام پر جس کو ذبح نہیں کیا جاتا وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ تو فرمایا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جس جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام۔ غیر اللہ کے نام پہ یعنی جیسے بت کے نام پہ ذبح کر دیا، ذبح کرتے وقت ہم تو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، یا اللہ کا کوئی اور نام لے لیتے ہیں لیکن موسٹلی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ وہ یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں بت کے نام پہ ذبح کرتا ہوں یا اللہ اور فلاں بت کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، یہ جو کہنا ہے یہ ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دینا۔ تو جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا۔ یہ جانور بھی بیسیکلی تو المیتہ میں داخل ہے، جو سب سے پہلا لفظ ہے انما حرم علیکم المیتہ، میتہ میں یہ بھی داخل ہے، لیکن چونکہ یہ تھوڑا سا ایک اسپیشل کیس ہے لہذا اس کو جدا گانا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھانے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور صرف وہ حرام ہے جس کے ذبح میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، ورنہ زندگی کے اندر تو جیسے ہر بندہ بولتا ہے یہ میرا جانور ہے، یہ تمہارا جانور ہے، بھئی یہ بکرا کس کا ہے؟ یہ فلاں کا ہے، یہ گائے کس کی ہے؟ یہ فلاں شخص کی ہے، اچھا یہ جانور کس کا ہے؟ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ قربانی کا لفظ جو ہے وہ اللہ تو نہیں، یہ قربانی کا جانور ہے، یہ ولیمے کا گوشت ہے، تو یہ ولیمے کا بکرا ہے، یہ ولیمے کے لیے گائے لی ہے۔ تو یہ جو زندگی میں نام بولے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جانور پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل معاملہ ہے جب ذبح کیا جائے تو ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اب اسی تفصیل سے یہ بھی سمجھ لیں کہ اب زندگی کے اندر ایک جیسے بکرا ہے، اس بکرے کے بارے میں یہ ہے کہ جی یہ 11ویں شریف کا بکرا ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بکرا ہے۔ اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اگر بکرا کہیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو یہ نام لیتے ہیں یہ اس کی زندگی میں لیتے ہیں، ذبح کے وقت نہیں کہتے کہ غوث آدم کے نام پہ ذبح کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ ذبح کیا، داتا صاحب کے نام پہ ذبح کیا۔ یہ اگر کوئی کرے گا تو جانور حرام، یہ اگر کوئی کرے گا تو جانور حرام، لیکن ایسا مسلمان پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں کرتا۔ زندگی میں اب اس کو ولیمے کا بکرا کہیں یا اسے جناب زید عمر بکر کا کہیں یا اسے غوث پاک کا کہیں یا اسے کسی بھی ولی کی طرح منسوب کر دیں، اس میں ذرہ برابر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ مسئلہ تب ہے جب اس کے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے کہ اس نام کے اوپر اس کو ذبح کیا جائے، اب وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اچھا پھر یہ جو حرام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جانور ہے وہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص مجبور ہو
جیسے ایک آدمی بھوک کے مارے اس کی جان نکلنے والی، اتنی شدید بھوک ہے اسے، حلال چیز اسے میسر نہیں کہ وہاں کو حلال کھانے کو کچھ نہیں، اور یہ حرام چیزیں ہی ہیں، یا مردار کا گوشت ہے، یہ خنزیر کا گوشت ہے، یا غیر اللہ کے نام کی ذبیحے کا گوشت۔ تو جو مجبور ہو اسے یہ اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کی حد تک وہ کھا لے، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا کہ خواہش سے جناب جیسے ہم عام روٹین میں کھاتے ہیں اس طرح وہ کھانا شروع کر دے، ایسا نہیں، جتنا جان بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے اتنا کھانے کی اس کو اجازت ہے، اور یہ جو کھانے والا ہے یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو جو حالت مجبوری میں ہے، حالت اضطرار جسے کہتے ہیں، اس میں ہے، اسے کھانے کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے، کافر جو خود ایک شے کو حلال کہہ دیا دوسری کو حرام کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کا فرماتا ہے کہ یہ نہ کرو، اپنی طرف سے حلال و حرام نہ قرار دے۔ اور یہ جیسے ان مشرکوں کے لیے تھا اسی طرح آج کے زمانے کے لیے بھی، آج کے زمانے میں یہ حکم ہے کہ کسی شے کو اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں کہنا چاہیے، یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ جیسے آج کل دو طرح کے مسائل ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ پکڑ لیا کہ جناب ہر دوسری چیز کو حرام کہنا شروع کر دیا، اس پہ جناب غوث پاک کا نام آ گیا یہ بھی حرام ہو گیا، اس پہ داتا صاحب کا نام آ گیا یہ بھی حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے منہ سے کیوں بولتے ہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے؟ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، جسے اللہ نے حرام قرار دیا، اسی کے مطابق رہو، اپنی طرف سے حلال و حرام نہ قرار دو۔ تو یہ ان لوگوں کے حوالے سے بھی سمجھانے کی چیز ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کو شرعی مسائل کا علم نہیں، اپنی طرف سے بول دیتے ہاں جی ٹھیک ہے جی حلال ہے کر لیں آپ، اب مسئلے کا پتہ نہیں ہے، شے وہ حرام ہے، وہ فعل حرام ہے، وہ کاروبار حرام ہے، وہ طریقہ کار حرام ہے، لیکن بول دیا نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اب نیت اچھی ہے اور آپ کر سکتے ہیں کہہ کے حرام کو حلال بنا دیا۔ اچھا یا یہ ہے کہ شے حلال ہے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں ہے، بول دیا نہیں بھی یہ نہیں کرنا یہ تو حرام ہے، بھئی کہاں سے حرام ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے حرام ہے، اپنی طرف سے حرام بول دیا۔ تو یہ جو اپنی طرف سے حلال و حرام قرار دینا ہے کہ کسی شے کو حلال بول دیا کسی کو حرام بول دیا، یہ سخت ترین جرموں میں سے ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ شدید